إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. سورۃ الاحزاب کی یہ آیت نمبر 66 ہے. اس دن یعنی قیامت کے دن ان کے چہروں کو جہنم کی آگ پر الٹ پلٹ کیا جائے گا اور وہ یہ منظر دیکھ کر کہہ اٹھیں گے اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی دنیا میں اللہ تعالی کی اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن یاد رکھیے وہ جہنم کی آگ اس کو دیکھتے ہی جہنمیوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور وہ آگ جہنم کو اس دن حشر کے میدان میں کھینچ کر لایا جائے گا. مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے یقضی بالنار یوم القیامہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو لایا جائے گا. لہا 70,000 زمام اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. مع کل زمام 70,000 ملک ہر لگام پر کھینچنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے. یجرونہا وہ فرشتے اس آگ کو کھینچ کر لائیں گے. یہ منظر دیکھ کر اللہ کے مقربین گھٹنوں کے بل گر جائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ وہ دعا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع میں بھی اپنی دعاؤں سے الگ نہیں کرتے تھے. اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمانا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمانا. درخواست صرف ایک ہی چیز کی ہے, اللہ جہنم کی آگ سے بچا. آج ہم میں سے ہر کسی کی زبان پر یہ الا ماشاء اللہ جملہ موجود ہے, گرمی بہت. لیکن یاد رکھیے یہ گرمی جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے, اور ہر حصہ دنیا کے اندر جتنی آگ ہے اس کے برابر ہے. یہ دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ جو گرمی ہے جو آج کل یہ جہنم نے اللہ رب العزت سے درخواست کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہنم نے اللہ سے درخواست کی. اللہ تعالی نے جہنم کو 2 سانس ایک سال میں لینے کی اجازت دے دی. ہر سال 2 سانس لے لیا کرو. ایک سانس جہنم لیتی ہے, اس ایک سانس لینے سے دنیا میں سردی آتی ہے, اور ایک سانس چھوڑتی ہے. وہ سانس جو وہ چھوڑتی ہے اس کی جو لپٹ ہے, اس کی جو لو ہے, اس کا جو دھواں ہے, یہ جو مجھے اور آپ کو آج محسوس ہو رہا ہے یہ وہ ہے. کیونکہ جہنم کی آگ تو اگر دنیا میں ذرا برابر کی آگ ہے تو سب کو جلا کے راکھ کر دے. یہ اس کی لپٹ ہے, یہ اس کی لو ہے, یہ اس کا دھواں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن جہنم کی آگ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. راتوں کو نیند نہیں آتی تھی. ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ہٹا لیا. کچھ دیر کے بعد پھر چہرہ ہٹا لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا, کہا جہنم کی آگ تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معجزہ ہے, اللہ دکھا دیتا ہے. لہذا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس آگ کو جو جہنم کی آگ ہے اس کو آج دنیا میں ٹھنڈا کرنا ہے. اور اس کا حل کیا ہے؟ اشتروا انفسکم, اپنی جانوں کو اللہ کی جنت کے بدلے خرید لو, سودا کر لو اللہ سے. جنت کے بدلے اپنی جانوں کو جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دو. سورۃ الانعام آیت نمبر 162 سے 163. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عقیدہ سمجھا دیجیے, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. خطبہ الحاجہ میں آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102, سورۃ النساء کی آیت نمبر 104, نہ پہلی آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 کی تلاوت سنت کے مطابق سنتے ہیں.
اپنے آپ کو بچا لو، ورنہ جہنم کی آگ یہی جہنمیوں کا لباس ہوگی، یہی جہنمیوں کا بچھونا ہوگا، یہی جہنمیوں کا اوڑھنا ہوگا۔ اور پھر موت بھی نہیں آئے گی، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں موت آئے گی نہ ہی اس میں زندگی۔ دنیا میں اگر کسی کو آگ میں جلایا جائے تو دل تک پہنچنے سے پہلے ہی بندہ مر جاتا ہے، لیکن وہاں وہ آگ دلوں تک پہنچے گی، موت نہیں آئے گی۔ الذی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ دلوں تک پہنچ کے رہے گی۔ تو آج اگر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، اس کے مقابلے میں اپنے اکابرین، اپنے سادات، ان کی اطاعت کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا، اور وہاں اس بات کا وہ اقرار کریں گے کہ ہم نے اپنے اکابرین اور اپنے سادات کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اللہ آج ان کو دوگنا عذاب دے۔ یہ سورۃ الاحزاب 66، 67، 68۔ لیکن اس وقت پچھتاوے کا فائدہ کوئی نہیں۔ آج سورہ محمد کی آیت نمبر 33 کو ہم نے پہچاننا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے اعمال کو برباد نہ کر لینا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، اتباع کرو صرف تم اس کی جو تمہارے رب نے تمہارے لیے نازل فرمایا ہے۔ کیا؟ اللہ کی وحی، قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قرآن و حدیث، اور اس شریعت منزل من اللہ کے علاوہ، اس اللہ کی وحی کے علاوہ، قرآن اور حدیث کے علاوہ اپنے سرپرستوں میں سے کسی کی اتباع نہ کرنا، ورنہ کل کیا بولو گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی ہوتی۔ فائدہ ہوگا؟ نہیں فائدہ ہوگا۔ ہاں ایک اتحاد ہوگی، اللہ ایک راہ دنیا میں بھیج، اور مفسرین کہتے ہیں اگر اللہ صرف 1 منٹ کے لیے دنیا میں بھیج دے تو سب سے پہلے وہ کیا کہیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس اللہ کا وعدہ ہے، ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ لیکن اللہ کا یہ قاعدہ کلیہ سنت نہیں ہے۔ اللہ شہید سے پوچھے گا بتا کوئی خواہش، عرض کرے گا ایک ہی خواہش ہے، اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج، دوبارہ تیرے راستے میں جان قربان کیا۔ اللہ کی یہ میری سنت نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، لہذا یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، اور یاد رکھیے جو ماضی میں ہو گیا ہو گیا، کل آئے گا نہیں آئے گا کوئی پتہ نہیں، زندگی آج کے دن کا نام ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ پر نظر کا عالم ہے، شاگرد پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس موقع پر کوئی بات مل جائے گی نکتے کی، اور بات مل گئی نکتے کی، کیا عجیب سا منظر دیکھتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں لا لا لا، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی سامنے، کبھی ادھر، لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، پریشان ہو گئے۔
شاگرد پریشان ہو گئے، نزا کا عالم ہے، نہیں 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 کہہ رہے ہیں، کیا ہوا؟ آخر کار پوچھ لیا شیخ کیا معاملہ ہے؟ کہا شیطان میرے پاس آیا، کہا احمد تو بچ گیا ہے ہم سے۔ میں نے کہا لا، پھر ادھر سے آیا کہتا بچ گیا تو ہم سے، میں نے کہا نہیں، پھر ادھر سے آیا کہا بچ گیا، کہا نہیں ابھی میری سانسیں جاری ہیں، تو میرا بہت بڑا دشمن ہے، ابھی تو میری سانسیں جاری ہیں، تو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے کہ میں مرتے وقت کہہ دوں ہاں میں بچ گیا تیرے سے؟ نہیں 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 نہیں، ابھی میری سانسیں جاری ہیں، مجھے نہیں پتا میرا خاتمہ کیا ہوگا۔ شیخ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کے دوست مغل حاکم شاہ جہاں ہر سال اپنے دوست کو سیالکوٹ سے دہلی دعوت میں بلاتے ہیں، یہ جایا کرتے ہیں، حاسدین حسد میں جل گئے اور انہوں نے آخر کار جب وہ موسم آیا جس میں عبد الحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ نے آنا تھا، انہوں نے اس سے پہلے بادشاہ سے کہا، اس حاکم سے کہا، مغل حکمران سے کہ آپ کو پتا ہے کہ عبد الحکیم سیالکوٹی کی ذات کیا ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا، کہا جب آئے گا پوچھنا تیری ذات کیا ہے۔ وہاں ذات پات کا بڑا تعلق معاملہ تھا، اور اسلام میں تو ذات پات کا کوئی معاملہ نہیں، یہاں کیا ہے؟ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں معزز مکرم محبوب مقرب کون ہے؟ جو تقوی میں آگے ہے۔ آخر کار وقت آ گیا، یہ پہنچ گئے، دعوت ہو گئی، پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ دوست یہ تو بتا تیری ذات کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے اور کہا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، سورۃ الشورى آیت نمبر 7، ایک گروہ جنت میں چلا جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس نے کہا دوست ذاتیں دو ہیں، ایک جنتی اور ایک جہنمی۔ اے میرے دوست مجھے نہیں پتا میری کون سی ذات ہے، میرا رب جانتا ہے، مجھے نہیں پتا میرا انجام کیسا ہوگا، کل میں ان دونوں ذاتوں میں سے کس میں شمار کیا جائے گا، مجھے نہیں پتا۔ بادشاہ رو پڑا اور سمجھ بیٹھا، ہر سال اپنے دوست کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا کرتا تھا، حکم دیا آج میرے دوست کے کا 2 دفعہ وزن کرو اور آج دگنی چاندی صدقہ کرو۔ حاسدین کے حسد کی جرائی بلائی کو سمجھ گیا اور اپنے دوست سے معذرت کر لی۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 59، فَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ کھڑے ہو جاؤ۔ بڑی غور طلب آیت ہے، آج ایک ہی چھت تلے، ایک ہی چار دیواری، ایک ہی گھر، ایک ہی دکان، ایک ہی دفتر میں موحدین بھی اور مشرکین بھی زندہ ہیں، خوش و خرم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں۔ کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، ماں مشرکہ ہے الگ کھڑی ہوگی، باپ موحد ہے الگ کھڑا ہوگا، بیٹا موحد ہے الگ کھڑا ہوگا، اور بہن جو ہے وہ مشرکہ ہے الگ کھڑی ہوگی، الگ الگ کر دیا جائے گا۔ ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی، بیٹا ماں کے کام نہیں آئے گا۔ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے ہیں، ایک آدمی وہ بھی بازار میں سے گزر رہا ہے،
کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم اجعلنی من عبادک القلیل، اللہم اجعلنی من عبادک القلیل۔ ترجمہ جانتے تھے، اپنی جانتے تھے۔ کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کون سی دعا کر رہے ہو؟ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لینا۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ الا تسمعوا قول اللہ تعالی، اے عمر کیا آپ نے اللہ کا قول، اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ وقلیل من عبادی الشکور، سورہ سبا آیت نمبر 13۔ بہت تھوڑے بندے ہیں جو حقیقت میں میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ بڑی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر۔ یہ گرمی جو ہمارے ہاں ہے، یہ گرمی کچھ بھی نہیں، 50 سے اوپر ٹیمپریچر جا چکا ہے، پتہ نہیں کون سا ملک ہے وہاں پہ 60 کے قریب جا چکا ہے، اور کار کا کون سا پرزہ اس گرمی سے بگڑ گیا ہے، تو کچھ بھی نہیں۔ 2015 میں ہیٹ اسٹروک سے کتنے آدمی مرے تھے؟ بہت موتیں ہوئی تھی، میں بھی اس کا وکٹم ہوں۔ میں بھی تیسرے روزے یہاں آنے لگا، اچانک آنکھوں کے آگے پردہ آیا، چکر آئے، اور ساتھ ہی قریب ہی کر کے قریب ہسپتال تھا، وہاں قریب ترین اسپتال میں پہنچ گیا، چھوٹی فوٹیشن داخل ہوا۔ 17 روزے میں نہیں رکھ سکا تھا، زندگی میں پہلی بار 17 روزے۔ اور یہاں جمعہ پڑھانے آیا تھا میں، جب وہاں سے ڈسچارج ہوا میں نے کہا جی جمعہ پڑھا سکتا ہوں؟ کہا ذرا آپ گھر کو جائیے، ابھی تو جمعے میں 2 دن باقی ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو واش روم تک نہیں جا سکیں گے، جمعہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اے سی والی کار میں آیا تھا، اے سی والی کار میں واپس گیا تھا، مجھے پتا ہے کہ میں آدھا گھنٹہ یہاں کھڑا ہوا تو اس کا مجھے کیا کرنا پڑا تھا۔ حالانکہ شیخ صاحب نے کہا بیٹھ کر آپ خطبہ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو مجبوری۔ مجھے یاد ہے وہ ایسے لوگ آتے تھے اور کچھ ہی دیر کے بعد ان میں سے کچھ فوت ہوتے تھے، چلے جاتے تھے اور آ جاتے تھے، باڑ بھرا ہوگا۔ آئیے اللہ کی نعمتوں کا ادراک کر لیجئے، پہچان لیجئے، ورنہ یاد رکھیے قرآن کا مطالعہ کیجئے، جہاں اکثرہم ہے آگے کیا ہے؟ لا یاقلون لا یؤمنون، اور جہاں اکثر ہے فاسقون مشرکون کافرون۔ اکثریت پر نہ جایا کریں کہ اکثریت جدھر جاتی ہے، ہوا پر جدھر ہے ادھر ہی کامیابی ہوگی، نہ نہ نہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 179۔ اللہ کہتا ہے میں نے جنوں اور انس کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی خواہش ہے؟ نہیں، ان کی کارکردگی کے بنیاد پر اللہ نے بیان کیا۔ تو آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلنا من عبادک القلیل، اے اللہ ہمیں اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لینا۔ ابلیس نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کو ہر حال میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ماں سوائے چند مخلص بندوں کے، ماں سوائے تیرے چند خالص بندوں کے، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ آج بالکل دیکھ لیجیے، رمضان آیا، مسجدیں بھر گئی، رمضان گیا، عادت کے ساتھ آئے اور عادت کے ساتھ چلے گئے۔ مسجدیں، ہاں اس میں کوئی شک نہیں، دروس ہوتے رہے، آوازیں کانوں میں آتی رہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو پکے ہو گئے ہیں، چل پڑے ہیں اس روش پہ، اور کئی پہلے سے آتے تھے، سست تھے، وہ ثابت کرنی ان کو مل گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جہنم کی اس آگ سے بچا لے جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ واہ تعالی الحمدللہ رب العالمین۔